السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں بہت عبادتیں ہوتی ہیں، اور یہ مہینے اور رمضان کا مہینہ، یہ دونوں الگ الگ مہینے، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، یعنی کہ اس میں انسان قرآن بھی زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے اور رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، اور اسی میں رمضان میں روزے بھی رکھتا ہے اور دعائیں کی کثرت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور رات کو تراویح بھی پڑھتا ہے۔ یہ روزے رکھنا، دعائیں کرنا اور قرآن پڑھنا، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو انسان اس میں تقوی والا بنتا ہے۔ یہ رمضان کا ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں انسان کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ فرض روزے ہیں، اور یہ فرض روزے کیا ہیں؟ پورے دن میں بھوکا پیاسا رہنا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ ہم بھوکے پیاسے رہے اور ہر لمحے سے راضی ہو جائے۔ رمضان میں صبح میں کھانا پینا حرام ہے، یعنی کہ جو چیز اللہ نے فرض کر دی ہے تو اس کو انسان کو فالو کرنا ہے، یعنی کہ اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے صبح میں کھانا پینا غلط ہے۔ فجر سے پہلے اور مغرب تک کچھ نہیں کھانا، کیونکہ اس کے بیچ میں اللہ نے کھانے کو رمضان کے مہینے میں منع کر دیا، اور عام مہینوں میں اللہ نے کہا کہ کھاؤ پیو جو تمہیں کھانا ہے، لیکن میرا شکر ادا کرتے رہو۔ اور اس مہینے میں اللہ نے دن میں کھانا پینا حرام کر دیا ہے، تو اس لیے ہمیں کھانا پینا نہیں کرنا، کیونکہ یہ رمضان کے مہینہ جو آتا ہے، یہ روزوں کا مہینہ جو آتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ اس سے انسان اگر روزہ رکھے گا، رات کو تراویح پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، دعاؤں کی کثرت کرے گا، تو ان سے انسان تقوی والا بن جائے گا۔ یعنی کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ یہی رمضان کا مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ اور اس مہینے میں جس نے بھی روزہ چھوڑ دیا، یعنی کہ کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، پھر بھی اس نے روزہ قضا کر دیا، یعنی کہ روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد اس نے اس کو توڑ دیا کہ مجھے پیاس لگ رہی تھی، مجھے بھوک لگ رہی تھی، یہ کہہ کر اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس کا کفارہ جو ہے کم سے کم اسے 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ 60 روزے اس کو لگاتار رکھنے ہوں گے ایک روزہ چھوڑنے پر۔ اب سوچو، رمضان کے مہینہ ایک روزہ چھوڑنے پر 60 روزے لگاتار رکھنے پڑ رہے ہیں، تو سوچو کہ اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں ہٹے کٹے ہیں، لیکن پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھتے، روزہ وہ بھی چھوڑے پھرتے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تراویح بھی ہوتی ہیں تو اس میں جو ہٹے کٹے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو کر دنگا کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ قرآن کی بید بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ قرآن کو نہیں سن رہے۔ یہاں سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی عبادتیں ہو رہی ہیں، اور ہم پیچھے دنگا کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ رمضان میں عبادت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے، تو اگر انسان رمضان میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرے گا تو وہ اللہ کو حاصل کر سکے، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، زیادہ عبادت کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ ہم عبادت جتنی کریں گے اللہ ہم سے اتنا راضی ہوگا، اور یہ مہینے میں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے رحمت سے برکت سے گمراہ نہیں ہونا، یعنی کہ رحمت برکت ہمیں بھی لوٹنی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں اس مہینے میں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اگر ہم 11 مہینے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کہ ہم اللہ کے لیے ایک مہینہ بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتے؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم بھوکا پیاسا نہیں رہ سکتے؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم رات کو تراویح نہیں پڑھ سکتے؟ ہم بھوکا پیاسا رہنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے۔ اب رمضان کے روزے نہیں رکھنا،
اب یہ روزے نہیں رکھ رہے، کم سے کم جو روزے دار ہے اس کا تو احترام کر لے، ان کے سامنے کھانا پینا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے لیکن وہ ان کی بیویاں ان کے لیے کھانا بناتی ہیں اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ روزے رکھتی ہیں۔ کتنی غلط بات ہے۔ لوگ باغ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہمیں بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، یا ہم نے تراویح نہیں پڑھی، یا ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں وقت نہیں مل رہا۔ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اللہ چاہے جسے اپنے سامنے جھکانا، اللہ چاہے جس سے اپنی عبادت کروانا، اللہ چاہے جسے اپنی باتوں کو سنوانا، اللہ اس سے ہی کام لیتا ہے، اور جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اسے اپنا کام نہیں لیتا۔ یعنی کہ روزے رکھنا یہ صرف اللہ کی طرف سے، اگر اللہ چاہتا ہے تو انسان روزے رکھتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو انسان نمازیں پڑھتا ہے۔ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیزوں سے دور رکھ رکھا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اللہ کے لیے بھوکا رہیں گے، پیاسا رہیں گے، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری چیزوں میں اتنا ہی اضافہ کرے گا، اور اس مہینے میں تو جو عبادت کرتے ہیں اس کا ثواب بھی دگنا تگنا ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کا بھی ثواب بڑھا دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آدمی روزے نہیں رکھتا، کام پہ چلے جاتا ہے، وہاں پر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یہاں تک کہ دیکھیے جس میں اگر بھوک پیاس لگے وہ روزہ کس کام کا۔ اگر بھوک پیاس لگ رہی ہے تو اسے برداشت کریے، اللہ کے لیے برداشت کریے۔ اور آج ہماری مائیں بہنیں بھی ایسی ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھتی، مارکیٹ گھومتی ہیں، وہاں پر کھلم کھلا کھاتی ہیں پیتی ہیں، کتنی غلط بات ہے۔ اور راتوں کو ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، ہم سے عبادت نہیں ہو پاتی، اور اگر عبادت کا نام لیتے ہیں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیمار ہو جاتی ہیں۔ ان معاملوں میں تو انسان طبیعت خراب ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سالوں سال تو صحیح رہیں گے اور رمضان کے ٹائم آنے پر بیمار پڑ جائیں گے، رمضان آنے پر بیمار پڑ جائیں گے، اور سالوں سال کھاتے ہیں پیتے ہیں، اس وقت کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی۔ اگر ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں روزہ رکھنا ہے یا نہیں ہے، یہ صرف ہم جانتے ہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور روزہ جو رکھتے ہیں ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ انسان دنیا میں رہ کر دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتا ہے کہ میں نے روزہ اس وجہ سے نہیں رکھا، مجھے بیماری ہے، یہ حالانکہ وہ بہانہ ملا رہا ہے، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا، کیونکہ روزہ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ اس کے روزے بھی کیسے قبول کرے گا جو روزے میں دکھاوا کرتا ہے۔ روزہ رکھ لیا اور رکھ کر لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یار آج میرا روزہ ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے۔ تراویح پڑھ کے نکل رہا ہے کہ یار میں تراویح وہاں پڑھ رہا ہوں، میں ایسے پڑھ رہا ہوں، اور لوگوں کے سامنے تہجد پڑھتا ہے، اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتا ہے، یعنی کہ دکھاوے کی وجہ سے، تاکہ لوگ میری یہ اہمیت بڑھا دیں، لوگ مجھے دعا سلام کریں، اور لوگ کہیں کتنا عبادت گزار ہے، نیک بندہ ہے۔ ان وجہ سے کہ وہ روزہ رکھتا ہے دن میں اور لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے روزہ نہیں، وہ دنیا والوں کے لیے روزہ ہے۔ جو انسان دنیا والوں کے لیے عبادت کرے گا، دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت کرے گا، تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تقویٰ اس کو کہا جاتا ہے جو صرف اللہ کے راستے پر چلے اور گناہوں سے بچے۔ تقویٰ اس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے اس میں انسان تقوی والا بن سکتا ہے اگر دل سے عبادت کرے تو۔ آج ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں رمضان میں اور عبادت کر رہے ہیں رمضانوں میں، لیکن رمضان نکلتے کے ساتھ پھر اسی حالت پا جاتے ہیں، نمازوں کا چھوڑنا، قرآن کا چھوڑنا۔ مسجد میں جا کر دیکھیے رمضان میں کہ مسجدیں فل رہتی ہیں، بھری رہتی ہیں، لیکن جہاں رمضان گیا، جہاں عید کی چاند رات ہوئی، وہاں پر مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، پھر انسان اسی حالت پہ آ جاتا ہے۔ اب یہ دکھاوے کی تو عبادت ہے کہ رمضان میں ہم جا رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے، اور رمضان کے بعد پھر اسی حالت پہ۔ رمضان میں جو عبادت کرتے ہیں رمضان میں بھی اللہ وہی ہے، اور رمضان کے بعد بھی اللہ وہی ہے۔ اب ہم رمضان میں عبادت اتنی کرتے ہیں، رمضان کے بعد ہم پھر کوئی عبادت نہیں کرتے۔ اب رمضان میں بھی وہی ہے، رمضان کے بعد بھی وہی ہے، تو رمضان میں اتنی تعداد کیوں بڑھ جاتی ہے، اتنا جوش کیوں آتا ہے؟ جیسا جوش ہمیں رمضان میں آتا ہے، اگر ہم 11 مہینے اور ایسے ہی جوش پیدا کر لیں تو سوچئے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ جو ہر مسلمان کے اوپر مصیبتیں ہیں اللہ ان مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔
اب یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اس میں بھی بخشش نہیں مانگتے اللہ سے، ہم اس میں بھی اللہ سے رحمت نہیں مانگتے، اور اس میں ہم دعائیں تک نہیں مانگتے۔ دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ سوچئے کہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، افطار کے وقت دعا مانگنی چاہیے، لیکن افطار کے وقت ہم دعا نہیں مانگتے، ادھر گھومیں گے، ادھر پھریں گے، ادھر ٹہلیں گے، یار دوستوں کے چکر میں گھوم رہے ہیں، ماں بہنیں یہ بھی کچھ کرتی پھرتی ہیں، لیکن دعا مانگنے کے لیے ہم راضی نہیں۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم سارے افطار کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں افطار کے سے پہلے دعا بھی مانگنا چاہیے۔ اب ایک انسان ہے، وہ پورے دن مزدوری کرتا ہے، اور جب مزدوری کر رہا ہے تو آخر میں اس کا مالک اسے مزدوری دیتا ہے، اسے پیسے دیتا ہے۔ ایسے ہی ہم پورے دن روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی مزدوری لے سکیں، اور جب ہم مزدوری نہیں لے رہے تو وہ ہم عبادت جو کریے تو اس کی ہمیں مزدوری نہیں ملی، کیا فائدہ ہوا؟ تو اس لیے ہم جو روزہ رکھیں تو آخر وقت میں افطار کے وقت ہمیں دعا مانگنی چاہیے، افطار کے وقت ہمیں مزدوری لینا چاہیے۔ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دیکھیے سحری جو ہوتی ہے تو اس میں انسان کو سحری کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو سحری کرنا چاہیے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سحری نہیں کرتے، رات کو 11-12 بجے 1 بجے کھا کر سو گئے، ہم نے بھی دیکھے ایسے لوگ، اور صبح میں فجر میں اٹھ گئے اور نماز پڑھی لی فجر کی اور سحری نہیں کی۔ سحری کرنا چاہیے، سحری کرنا چاہیے، اس میں برکت ہے۔ اب سحری ہم کریں گے تو برکت رہے گی۔ اور سحری کا کتنا اچھا منظر ہوتا ہے کہ انسان صبح میں اٹھتا ہے، اور اس سے ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان تہجد بھی پڑھ لیتا ہے، اس میں کلام پاک کی تلاوت بھی کر لیتا ہے، اور فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ اگر جو انسان رات کو سویا اور فجر کی نماز میں اٹھ گیا، اس کا کلام پاک کا بھی چھوٹا اور تہجد کا بھی چھوٹا۔ اگر مان لیجئے فجر کی نماز کے بعد اس نے کلام پاک پڑھ لیا، لیکن اس کا پھر بھی ایک تو سحری جو ہے وہ چھوٹ گئی، یعنی کہ جو اس نے سحری کری وہ چھوٹی، دوسرا اس کی جو تہجد ہے وہ چھوٹ جائے گی۔ اب 1 مہینہ اگر ہم تہجد پڑھ لے، اس میں دعائیں مانگ لے، تو وہ کتنی اچھی بات ہے۔ رمضان کا مہینہ جس میں ثواب دگنا، اور دوسرا تہجد کی نماز جو اللہ کو پسند ہے، اب اس میں عبادت کریں گے تو اللہ کیسی دعائیں قبول کرے گا۔ تو سوچئے، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، دعائیں قبول کروانی ہے۔ اور ایک مسئلہ آتا ہے کہ اس میں لوگ باگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ دیکھیں اس مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ ثواب زیادہ مل جائے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ اب اگر آپ مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ کی حفاظت میں وہ مال رہے گا، اور زکوٰۃ انسان کو دینی چاہیے، اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اور ہم جو زکوٰۃ نہیں دیتے، مال کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں، اب سوچیں اس کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے کہ زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں، ہاں جو رمضان ہمارے لیے آیا ہے ہم اس کی قدر کریں، کیونکہ انسان کو نہیں پتا کہ اگلا رمضان اس کے لیے آئے یا نہ آئے، وہ اگلے روزے میں ہو یا نہ ہو، اگلی تراویح اس کو ملے یا نہ ملے، انسان کو نہیں پتا۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس رمضان میں اس کی قدر کرنی ہے۔ اور اس کی قدر کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ روزہ رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کہ تاکہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، تراویح پڑھنا، قرآن کا پڑھنا، دعاؤں کو کرنا، سحری کرنا، افطار کرنا، یہ سارے کے سارے کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو یہ ہے رمضان کی اہم قدر۔ اور آج ہم ایسے ہیں کہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فلمیں بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناٹک بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں ہم۔ تو یہ قدر نہیں، اگر ہم یہ ساری عبادتیں کریں تقوی کے ساتھ تو وہ رمضان کی قدر ہے۔ تو اس لیے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھے۔ السلام علیکم۔